نہیں یہ جو مدارس میں مدارس کا تذکرہ نہ کریں، وہ بیچارے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں. ویڈیوز اتنی وائرل ہوتی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ جناب ہمارے بیسک وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ قندیل بلوچ ہو، حریم شاہ ہو، دینی مدرسے کا ملا ہو، میرا خیال میں تینوں ایک ہی فہرست میں آتے ہیں. اچھا، اس لیے مجھے اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں. میری دعا تو یہ ہے کہ اللہ کرے فطرت کی طرف آئیں. یہ روزانہ کے جو اس طرح کے یا مہینے کے یا سالانہ جس طرح کے معاملات آتے ہیں، جب آپ نکاح کو آسان نہیں کریں گے، استمتاع کو آسان نہیں کریں گے، خواتین کے ساتھ تعلق کو آسان نہیں کریں گے. نہیں شادی شدہ مولوی بھی کرتے ہیں ویڈیو سیند میں بھی. میرے بچے شادی شدہ سے تو مولوی تجربے کار ہو جاتا ہے. اب اس تجربے کی روشنی میں آگے اور تجربے کے لیے اس کے پاس رن وے نہیں ہے، صرف وہ بیچارہ شاگرد ہے یا طالب علم ہے. یہ کیوں؟ یہ بھی تو کہا جاتا ہے مولوی گرم غذائیں کھاتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں. نہیں، مولوی صاحب کے ہاں زکوٰۃ کے آئے ہوئے بکروں کے اندر مجون سے بھی زیادہ حدت ہے. اچھا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بیسک مسئلہ عورت سے محرومی ہے بنیادی وجہ، چاہے وہ ریپ ہو، چاہے وہ لونڈے بازی ہو، چاہے وہ کوئی بھی جو معاملات ہو رہے ہیں، چاہے وہ مردوں کے ساتھ. جی آج کل ہاتھ کے والا معاملہ، فلاں والا معاملہ، فلاں والا معاملہ، 2 بچوں کا مل کے ہونا، 2 بچوں کا مل کے کام کرنا، یہ سارے معاملات اس وقت ہیں جب تک آپ قبلہ مفتی صاحب کے فتوے پہ عمل نہیں کریں. اچھا، یہ آپ نے خود ہی بات کر دی، مجھے یہ سوال بھی یاد ہے کہ یہ مسٹربیشن والا یا ہاتھ والا جو معاملہ ہے، اس معاملے کو چھوڑیں. چونکہ آپ بھی بڑے پاکیزہ ذہن کے ہیں، میں بھی ذرا پاکیزہ ذہن کا ہوں، تو اس گن کی طرف نہ جائے. ایک ہی پیغام ہے کہ نوجوان نسل فطرت کی طرف آئے. مفتی عبدالقوی صاحب کے آپ نے بیان کیے ایک رزق حلال کمانے والی نوجوان تجارت، ہر طرح کی تجارت، الکحل کے معاملے میں آپ نے ہر طرح کا وضاحت پیش کی. ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ ہر طرح کا محترمہ سے تعلق. ہاں بالکل. آپ نے اگلی بات جو موسیقی کا معاملہ ہے، تو اس معاملے میں بھی آپ نے بڑی ایکسپلیشن دی ہوئی ہے زبردست قسم کی. تھوڑا سا بتائیں اس کے بارے میں. موسیقی کا معاملہ یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اور موسیقی کتنی حد تک حلال ہے اور کب حرام ہوتی ہے، اور یا حلال ہے یا حرام ہے؟ مولوی کے نزدیک کیا ہے، آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اور یہ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ اس میں مولوی یا مفتی عبدالقوی کی بات نہیں. حضور کے زمانے میں 2 آلات موسیقی تھے. بالکل ٹھیک ہے، ایک دف اور بانسری. ایک بانسری. میرے وجدان یہ کہتا ہے کہ اب وہ موسیقی جو بانسری کی صورت میں ہو یا دف کی صورت میں ترقی کرتے ہوئے جتنے اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچ جائے. ٹھیک ہے، جس طرح دودھ حلال ہے، اب اس سے ملک شیک بنا لو، 36 آئس کریمیں بنا لو، جوسز بنا لو، اس کے ساتھ اور جتنی چیزیں، کلفی بنا لو، کیونکہ دودھ حلال ہے. اسی طریقے کے حضور کے زمانے میں جو 2 آلات موسیقی تھے حضور نے سنے. ٹھیک ہے، معنی یہ ہوا کہ آج وہی موسیقی کے آلات ترقی کرتے کرتے کرتے، ہاں صرف ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کلام کیسا ہے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ گانے والے جو ہیں وہ کیا اپنے فن کے اظہار کے لیے کر رہے ہیں، یا برائی کی طرف راغب کر رہے ہیں، یا خدا نخواستہ پیسے کے زور پہ کر رہے ہیں، یا جناب دوسرا کوئی ہے. اس سے اگر بچ کے موسیقی کے آج کے جو آلات موجود ہیں اس میں ایک مہذب کلام، اب حضرت علامہ اقبال کا کلام سنایا جا رہا ہو، حضرت مولا روم کا کلام، میں تو خود چشتی مزاج کا آدمی ہوں، حضور کی تعریف کی جا رہی ہو، آل بیت کی تعریف کی جا رہی ہو، ہمارے اولیاء امت کی تعریف کی جا رہی ہو، بہترین بیٹھ کے ایک انداز کے اندر جناب، جس کو ہم قوالی کہتے ہیں. اور قوالی والا بھی کوئی پیسے کا تعین کر کے نہیں آتا، ہم اپنے ذوق سے اس کو مطابق اس کو پیسے پیش کر دیتے ہیں. تو حضور کے زمانے میں جو موسیقی کے آلات تھے، اب وہ ترقی کرتے ہوئے جس شکل میں بھی آ جائیں، لاہب نہ ہو، لائب نہ ہو، یہ چیزیں نہ ہو، وہ چیزیں نہ ہو، تو موسیقی وہ درست ہے. لو اللہ آپ کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ اگر ساتھ میں نے یہ لفظ علماء کے لیے کہہ دیا تو وہ قرآن کی آیت بھی سمجھ جائیں گے اور مفہوم بھی سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، آپ نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی، اب تک آپ پی ٹی آئی میں ہیں، عمران خان کے ساتھ ہیں یا چھوڑ چکے ہیں؟ یا کبھی کوئی زبردستی نہیں ہوئی کہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں فرشتوں کی طرف سے، غائب کی طرف سے، یا ساتھ رہیں، یا اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ میں نے کئی دفعہ کہا کہ میں جوید ہاشمی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میں مفتی عبدالقوی ہے. ایسی ہے. جنوری سن 2012 سے قائد محترم کے ساتھ کھڑا ہوں، آج بھی موجود. ٹھیک. میں نے کہا کہ ان کی عدت والے کیس کے اندر جس دن میں پیش ہو گیا، خاور منیکا کی وہ تحریر بھی اور ساری چیزیں، یہ اسی دن مقدمہ داخل دفتر ہو جائے گا. صحیح. عمران خان صاحب سے جو میری آخری ملاقات ہوئی وہ 22-25 منٹ کی بڑی تفصیلی ملاقات ہے، جب وہ پاک پتن شریف تشریف لے گئے. انہوں نے 3 جملے ایسے کہے کہ میں سمجھ گیا تھا، وہی بیچارے اس والی بات، ڈاکٹر عامر لیاقت والی بات. اچھا. کہ آئے نہیں ہے لائے گائے.
اب مفتی صاحب ان کے ساتھ تو نہیں چل سکتے نا جو لائے گئے ہوں، تو اس لیے میں نے پھر اس کے بعد ملاقات میں ذرا پیچھے پیچھے رہا. آج بھی میں ان کی پارٹی میں ہوں. ٹھیک. باقی لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کا مستقبل. میں نے کہا اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے, اور مجھے یقین ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب بھی 80 سال کے بعد فوت ہوں گے جب عمر ہوگی, اور عمران خان صاحب بھی 80 سال کی عمر کے بعد. ٹھیک. ابھی پچھلے دنوں ایک بڑی چیز وائرل ہو گئی کہ مشرف بھی نے کہا ہے کہ خان صاحب اگر دنیا سے چلے جائیں تو ان کا جنازہ قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب پڑھائے. تو میں نے کہا کہ نہیں, انشاءاللہ خان صاحب ابھی مزید 12 14 15 سال نہیں جاتے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کا مستقبل اب صرف یہ ہے کہ جس دن فوت ہوں گے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہوگا. واہ واہ, صحیح بات ہے بالکل.